عتیق الرحمن، محمد عاطف، بختیار اللہ، محمد خان، سیف اللہ، سعید احمد، سید رفیع اللہ، محمد زبیر بن عبد الحمید، محمد زبیر بن محمد لقمان، شہزاد، ہدایت اللہ، احمد خان، محمد واصف، ثناء اللہ بن عبد القدیر، مشرف سید، محمد مدثر، احسان اللہ بن مولوی حمید اللہ، سیف اللہ بن عبد الرحمن، شفیق احمد، عبد الرشید، راشد علی بن نظام الدین، صوفی محمد، وقاص علی بن انور علی، احمد اللہ بن نعمت اللہ، محمد عرفان بن محمد یوسف، محمد ریاض بن خدا بخش، محمد وقاص بن سخی بادشاہ، زین العابدین، عبد الہادی، نعمان، محمد رسول بن عبد السلام، محمد عمر بن محمد فاروق، محمد طلحہ بن عبد المعین، ولی خان بن عبد الرحمن، محمد علی، رسول محمد، تنزیل الرحمن، مجیب الرحمن، عبد الرؤوف بن محمد فاروق، محمد اسماعیل، عبد الرحیم، محمد یوسف بن محمد اسحاق، شیرین گلاب، عبد الباری، احسان اللہ بن سلمان، نجم الدین، محمد فیضان، نظام الدین، ضیاء الحق، محمد عمیر، علی خان، عبد الحمید، احمد حسن، اسامہ بن عبد اللہ، محمد اسامہ، نوید الرحمن بن زین اللہ، توصیف ابرار، محمد شہاب، ابراہیم، ضیاء الرحمن، عباس، محمد منصف، محمد ریحان، سلیم، محمد نصر اللہ بن عبد المالک، محمد یوسف، امین اللہ بن سرفراز، رفیع اللہ، محمد طلحہ، حمزہ عالم، عبد الناصر، اسامہ ظفر،
روئی کا سموسہ بنایا ہوئے تم لوگوں نے. یہ سجاد نے بنوایا ہے. روئی سے بھرا ہوا سموسہ ہے, اس پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو ادھر ادھر ہوتا ہے, اس کو ہم قابو کرتے ہیں. کیا ہوا, نہیں چلتا صوفی؟ اچھا, اور اس کو ادھر قریب میں رکھو گے تم چلاؤ گے, ہمیں اڑاؤ گے. بالکل کان پہ لگا لو تو اچھا ہے. دیکھو گوفا ذرا فاصلے پہ ہوتا ہے ان کا, تو بالکل کان پہ فٹ کر دو تاکہ کام صحیح ہو جائے. جگہ ہی نہیں ہے وہاں تو. یا یہ کہ سیٹ ذرا کچھ اس طرف ہوتی تھوڑی سی تو. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. چلو جی. اب لگے ہی رہو گے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَصَلَ الْإِجَابُ وَالْقُبُولُ, اور جب ایجاب و قبول کا یہ مرحلہ طے ہو جاوے, جس ایجاب و قبول کا ذکر اور بیان بارہا ہو چکا, یہ ایجاب و قبول کا مرحلہ اہم اور مہمہ جب طے ہو جاوے, لازم البیع, تو بیع پکی ہو گئی, لازم ہو گئی, راسخ ہو گئی اور مضبوط اور مستحکم ہو گئی. حتمی صورت اس کو مل گئی. اب اس پہ حکم لاگو ہوگا. حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیچنے والا مالک بن جائے گا اس رقم کا, خریدنے والا مالک بن جائے گا مبیع کا. یہ کیا ہے؟
یہ اس پہ حکم اب جاری ہوگا. وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اب کسی کا کوئی خیار، کوئی اختیار نہیں رہا سوائے اضطرار کی. سمجھتے ہو؟ اضطرار اپنی جگہ پہ ہے، اس کا استثناء کر رہے ہیں، یہی ہے الا. اختیار کوئی نہیں رہا سوائے اضطرار کے، الا یہی بتاتا ہے. الا من عیب او عدم الرؤیا، یہ اضطرار مجبوری ہے. مسروری میں اب نہیں کر سکتے، ہاں مجبوری میں اب بھی یہ خیال دوبارہ زندہ ہو کے آ جاوے گا. جیسے مستقیم زندہ ہے. اچھا شاباش. اس طرح جیسے مستقیم نے لبیک کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا، اس طرح یہ خیار بھی جاگ جائے گا اگر ایسا عذر آ جائے، ورنہ تو پڑا ہی رہے گا. الا من عیب او عدم رؤیت، خیار عیب اور خیار رؤیا اپنی جگہ پہ، تو ان کی ضرورت اور اضطرار میں تو پھر خیار بروئے کار بروئے عمل آئے گا، ورنہ نہیں. یہ ہمارا مسلک ہے، احناف بزرگان کا مسلک ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ یثبت لکل واحد منہما خیار المجلس، وہ تھا خیار قبول. کیا تھا؟ مجلس کے اندر ایک نے ایجاب دے دیا تو دوسرے کی مرضی ہے، وہ رد قولی کے طور پہ، جواب کے طور پہ قبولیت پیش کرتا یا نہیں، دوسرا اختیار میں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ خیار قبول کا ہی ذکر ہے. حضرات شافعیہ اس میں خیار مجلس الگ دریافت کرتے ہیں، ہم اس کی نفی کرتے ہیں. خیار المجلس ہے. لقول علیہ السلام کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور یہ مذکور ہے ان الفاظ میں نہیں، لیکن بہرحال معنی یہ موجود ہے. کہتے تمام اصحاب ستہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہاں جو یہ لائے ہیں بہرحال تو یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں. صحاح میں سنن نسائی کے الفاظ سے معنی سب نے نقل کیا ہے. بات اتفاقی ہو گئی، متواتر ہو گئی. لقول علیہ السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، متبايعان کو خیار رہے گا اور خیار ان کا جاری رہے گا، خیار ان کا قائم رہے گا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ نہ ہو جاویں. ما لم يتفرقا بالابدان، تشریح کر دی خود ہی انہوں نے. حدیث میں تو ما لم يتفرقا آیا ہے، جب تک وہ الگ نہ ہو جاویں. یہ فرماتے ہیں جناب الگ نہ ہو جاویں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی بالابدان الگ نہ ہو جاویں. جب تک ابدان ان کے اور وجود ان کے، جسے ان کے، کالبد ان کے وہ رہیں گے موجودہ، تو اس وقت تک خیار چاہیے وہ جاری رہے، زندہ رہے اور مؤثر رہے. تو یہ ایک روایت المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. تو فرماتے ہیں اصول و ضابطے کے مطابق روایت یہی بتاتی. اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ولا يحل له، آگے روایت ہو کچھ حصہ ایسا بھی آتا ہے، يفارق صاحبه خشیۃ ان يستقيله فلذا لا يفارقه ويلزمه حتى ان وسب من السطح فللصوفي ان يسب معه من السطح. ابن عمر یہ فرماتے ظاہر روایت کو لینے والے،
اور یہ حضرات روایت ابن عمر کو قول ابن عمر کو لیتے ہیں. اکثر وہ بھی بزرگ اور صوفی بزرگ تھے تو اس لیے ظاہری حدیث کو لیتے ہیں. روایات میں بہت ساری روایاتیں پیش کرتے ہیں جو احناف نہیں لیتے اور ظاہری روایات وہ یہ پیش کرتے ہیں. ابن عمر کی سب سے بڑی مشہور روایت جو پیش کرتے ہیں رفع کی وہ بھی ابن عمر کی. اس کے جوابات دیے جاتے ہیں اپنی جگہ پہ. تو کہتے ہیں ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب حدیث میں آ گیا جناب جب تک ان کے ابدان ایک دوسرے سے منفصل نہ ہو جاوے اس وقت تک خیار ان کا جاری رہے گا. اب اگر ابدان ان کے وہ الگ نہیں ہوئے ہیں فاصلے پہ نہیں ہوئے ہیں تو اگر پورا دن گزر جاوے تو بھی خیار جاری ہے. دن گزر جاوے اور رات بھی گزر جاوے اس لیے کہ ابدان ان کے کیسے الگ ہوں گے. وہ کسی ایک گاڑی میں آگے ٹھس کے بیٹھے ہوئے کئی سارے بندے اور وہ جا رہے یہاں سے کہاں جا رہے ہیں ایران توران عراق جا رہے ہیں. ایک ہفتہ بیٹھے رہیں گے اس میں الگ نہیں ہوں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ خیار جاری رہے گا. جسم ان کے لگ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بالکل قریب ہیں. خیار زندہ ہے مرے گا ہی نہیں. تو یہ کہتے تھے وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَهُ. اور ساتھی کو اس ڈر سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ کہیں اقالہ نہ کر لے اس بقالہ میں اقالہ واقع نہ کر دے. تو اس ڈر سے وہ اس سے فوری الگ ہو جائے تاکہ بے کو حتمی صورت مل جائے تفرق بالابدان کو ثابت کرتے ہوئے. تو یہ جائز نہیں اس کے لیے ان یفارق صاحب خشیۃ ان یستقیلہ. سمجھ رہے ہو بات کو صوفی؟ جائز نہیں ہے اس ڈر سے کہ فوری اس سے الگ ہو جائے. سے کہیے تیرا راستہ یہ میرا راستہ تو جائے گا کورنگی میں جاؤں گا اورنگی. ہاں متقابل اطراف میں متضاد میں تاکہ بالکل فاصلہ بڑھتا ہی جاوے اور کسی صورت میں اقالے کی نوبت نہ آوے. بیعت پکی ہو گئی اب تفارق کی ایک صورت اقالہ تو وہ بھی نہ آ سکے. اس لیے صوفی اس کو چھوڑتا ہے اس ڈر سے ساتھی کو قبل از وقت جلدی میں داغ فراق دینا یا داد فراق دینا صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ اور پھر آگے تلقین فرماتے ہیں کہ اگر صوفی کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو گیا اور صوفی سیدھا مستقیم ہے اس میں مسمى ہے تو اس لیے وہ سیدھا مستقیم ہے تو اگر دوسرا وہ غیر مستقیم ہے اچھا نہیں یہ تو ہے سیدھا مستقیم دوسرا غیر مستقیم کون ہوگا؟ اچھا نہیں بہرحال اس کا تو معاملہ ہو گیا کہ فریق بن گیا اور اس نے خرید لیا نا بقالہ خرید لیا. اچھا تو اس نے بقالہ خرید لیا اب ڈر ہے کہ اقالہ نہ کر دے وہ اس میں. جانتے ہو نا بقالہ؟ اچھا کیا چیز ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اقالے کے ڈر سے کہ اقالہ نہ ہو جاوے صوفی بھاگا. اتفاق سے معاملہ کر رہے تھے کہاں پہ؟ دارالقامہ کی چھت پہ کیونکہ نیچے پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی. کیا خسر پسر کر رہے ہو ایجنسیاں بہت ہیں تو اس لیے یہ اوپر چھت پہ آخری چھت پہ تیسری چھت پہ معاملہ کر رہے تھے. وہ اپنا آلو پیاز بقالہ بھی اوپر لے گئے تھے چھت پہ لے گئے تھے. وہاں معاملہ کرتے ہی وہ دوسرا جو غیر مستقیم صوفی وہ بھاگا فوراً معاملہ کرتے ہی بھاگا وہاں سے اور بھاگ کے کم بخت نے یا نیک بخت نے چھلانگ لگا دی اوپر سے تیسری منزل سے باہر گلی میں. تو ابن عمر فرماتے فصب ماہو غیر مستقیم میں اگر چھلانگ لگا دی تیسری منزل سے تو مستقیم بھی نہ ڈرے اور یہ بھی اس کی دم پکڑ کے دم چھلا بن کے بغیر تاخیر کے اس کے ساتھ ہی چھلانگے دیر نہ کرے اس کے ساتھ. وہ الگ بات ہے کہ مستقیم کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں یا غیر مستقیم کی لیکن دیر نہ کرے اوپر میں اس کی دم نہ چھوٹے.
تو فرمایا پھر ایسی صورت میں گویا خیار اس کا نہیں مرے گا، خیار اس کا وہ زندہ رہے گا. تو یہ بطور تمثیل کے فرمایا کہ اگر وہ چھلانگ لگاتا ہے اور اس طرح اوپر سے نیچے آتا ہے تو یہ بھی بلا فصل اس کے ساتھ اس کا چھلاوا بن کے چلا آوے، دیر نہ کرے. فرمایا مستقل طور پہ اس کے ساتھ چمٹا رہے تو اس کا خیار کہیں جائے گا ہی نہیں. اور یہ کہتے ہیں ابن عمر نے کوئی اس حدیث کو بیان کی عملی طور پہ کہ وہ تفرق بالابدان کے قائل تھے. یہ سارا ان کا قول و مسلک. کئی سارے حضرات نے بہرحال ان کی تائید بھی فرمائی. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ خود فتح القدیر میں بیان کرتے کرتے سارا زور لگا کے ساری گریوی بنا کے اس کے بعد کہتے ہیں بہرحال ان کا قول بھی کبھی ہے اور کئی سارے قرائن سے ان کی بھی تائید ہوتی، لیکن ہمارے حضرات بہرحال دوسرے دلائل سے بڑے اچھے جوابات جو اس کے دیے ہیں وہ تکملہ فتح الملہم میں حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تکملہ فتح الملہم بہترین جوابات. باقی لوگوں نے اکثر انہیں جان چھڑائی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، تفرق ہمارے ہاں دیکھا جائے ادروئے قرآن و سننا تو تفرق بالابدان اس میں ہے ہی نہیں. اصلاً تفرق بالاقوال ہے. سمجھتے ہو اصلاً کیا ہے؟ تفرق بالاقوال ہے. لغت قرآن و حدیث میں تفرق کا معنی تفرق بالابدان ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی یہی گویا تفرق وہ گویا کہ عقیدے اور کلام اور بیان کے تفرق پہ حمل کیا گیا ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. کیا مراد ہے اس سے؟ تفرق بالاقوال والعقیدہ والنظریہ مراد ہے، تفرق بالاجتہاد مراد ہے. تو وہ تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہودی اگر منتشر ہو گئے اور شرق غرب میں گئے کاروبار کی تجارت کے لیے تو یہ عیب کی بات ہے. ملعون اس لیے ہو گئے کہ تفرق بالابدان نے کیوں کیا، اور جرمن میں کیوں گئے اور وہاں پر پیٹتے رہے، اور ہٹلر نے ان کا تعاقب کیا تو وہاں کیوں گئے، یہ اسرائیل میں بیٹھے رہتے. یہ معنی ہے. تو تفرق بالابدان تو کوئی عیب نہیں ہے کہ منتشر ہو گئے. جسمانی طور پہ صحابہ کرام بھی منتشر ہو گئے، پوری دنیا میں پھیلے. تو تفرق بالابدان نہیں بلکہ تفرق بالاقوال والعندیہ والنظریہ الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. علم آ چکا تھا، یعنی وہ تفرق رسا کشی کشا کشی جو کر رہے تھے، ہر ایک اپنی ڈیر ایج کی جو الگ کر رہا تھا، تو یہ لا علمی کی بنا پہ نہیں، ناسمجھی میں نہیں، بلکہ جانتے بوجھتے ہر ایک اپنی دکان الگ کر رہا تھا، الگ الگ اپنا کھوکا لگا رہا تھا. تو اس لیے تفرق کیا، انجانے میں نہیں کیا، بلکہ بہت زیادہ جب جانکار ہو گئے تو پھر اس کے بعد دنیاوی بڑے فنکار ہو گئے. تو اس لیے ہر ایک نے اپنی اپنی وہ بولی ٹھولی الگ کر لی. یہ ہے فرمایا تفرق بالابدان جو ملعون ہوئے ہیں قرآن کریم میں. کس بنا پہ ہوئے ہیں؟ تفرق بالعقیدہ والنظریہ. اور عقیدہ نظریہ کس چیز سے بیان ہوتا ہے؟ قول سے بیان ہوتا ہے یا وہ اعضاء سے بیان ہوتا ہے؟ اعضاء کی شاعری سے بیان ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اقوال سے بیان ہوتا ہے. اسی طرح دوسری مثال دی جاتی ہے، فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا. خبردار، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب کے سب حبل اللہ المتین کو تھام لو. حبل اللہ المتین کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام. فرمائے اللہ کا کلام بھیجا ہوا امت کے لیے منشور. اس منشور اعظم کو تھام لو سب کے سب، اور خبردار اس سے منحرف مت ہونا، اور اس سے کسی صورت میں دور مت ہونا، کٹنا مت کسی صورت میں اس سے، اور نہ ہٹنا ہے اس سے. تو دیکھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اعتصام بحبل اللہ کس چیز میں ہے؟ تو محاورہ ہے نا، اور تمثیل کے طور پہ فرمایا ہے کہ تم سب مل کے تھام لو، یعنی سب کا دل ایک ہونا چاہیے، نظریہ ایک ہونا چاہیے، عقیدہ ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دنیاوی سیاسیوں کی طرح کہتے ہیں ہاں جی ہاتھوں میں ہاتھ دو، زنجیر بنا لو، ایک ہو جاؤ آپس میں، ساتھ دو ایک دوسرے کا، حالانکہ دل میں ایک دوسرے کے لیے کفر بھرا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے عناد بھرا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں بس ہاتھوں میں ہاتھ دھو، ٹاپو ایک دوسرے کا ساتھ دھو. تو اس سے ایک ہو گیا آپس میں، اس سے ایک ہو جائیں گے، جبکہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خبث بھرا ہوا ہے، عداوت بھری ہوئی ہے، نفاق بھرا ہوا ہے. اور کہتے یہ ہماری سیاست کیا ہے؟ یعنی واضح ترین منافقت کیا ہے؟ یہ ہماری سیاست ہے. کہتے جس قدر دوغلا ہوگا، دوغلا بھی نہیں بلکہ صرف اس کی ایک دو تہیں نہیں، بلکہ کتنی تہیں ہوں گی؟ 4-6 تہیں ہوگی. تو کہتے ہیں ہاں یہ بڑا سیاسی، یعنی بڑا پکا منافق ہے. اس کا کوئی قول نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے، کوئی بول نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں یہ بڑا سیاسی، محل شناس ہے، فرض شناس ہے، موقع شناس. اس لیے یہ ہر جگہ چل جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ صلح کل ہے. صلح کل پکا منافق. وہ سب کا ہو جائے، کیسے؟ شیطان کا بھی ہے، رحمان کا بھی ہے. تو پکا منافق. ویسے کوئی صلح کل نہیں ہو سکتا. صلح کل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے نہیں مانا، اکثر شیطانوں نے. تو کوئی اور کیسے صلح کل ہو سکتا؟ انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم کے باوجود آپ صلح کل نہیں بن سکے دنیا میں، شیطانوں کے سامنے، اعداء کے لیے. ماننے والے کم، نہ ماننے والے مینڈک ہمیشہ ہر زمانے میں زیادہ. تو اس لیے پھر وہ کوئی مقبول رہے ہر ایک کے ہاں تو ظاہر منافقت کے بغیر ایسے نہیں ہوتا. تو اس لیے دنیا والے کہتے کوئی بات نہیں ہے. تو آج سستے مل جاتے ہیں، موسمی ماسک جو ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں. کئی سارے ماسک خرید لو اور 6 خرید لو تو اچھے محاورے کے مطابق کہا جائے کہ یہ ٹاپو کیا ہے؟ اس کی شخصیت جو ہے شخص جہتی ہے کہتے ہیں. اچھا بہرحال تو یہ بات چلی کہاں سے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا. دیکھو وہاں بھی قرآن کا جو حکم ہے تو وہ اس لحاظ سے تفرق سے، تفرق بالاقوال والاندیہ والنظریہ مراد ہے، نہ کہ تفرق بالاجساد مراد. تفرق بالاجساد تو ہوگا پوری دنیا میں، ظاہر لوگ پھیلتے ہیں، جاتے ہیں، ضروریات کے لیے گھومتے پھرتے ہیں. صحابہ کرام اس دور میں وہ چین تک پہنچے اور یہاں آگے کابل تک پہنچے. ابو داؤد شریف میں 2 مرتبہ کابل شریف کا نام آیا ہے. صلینا خلفہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکابل صلاۃ الخوف فرماتے. 2 مرتبہ نام ہے ابو داؤد شریف میں. یہاں تک پہنچے، بلوچستان کے راستے سے آئے، جہاں پہ آج مشہور کہتے ہیں پنگور ہے. پنگور یا پنگور یعنی مشہور یہ کہ وہاں اس راستے میں آتے جاتے کئی سارے حضرات صحابہ وہ طبی طور پہ یا شہادت کے طور پہ فوت ہو چکے. تو 5 قبریں ہیں وہاں، اس طرف منسوب ہے یہ صحابہ کی. پنگور اس لیے کہتے یہ راستہ یہی بلوچستان والا ہے، ادھر سے گئے وہاں افغانستان تک. وہاں تاریخ میں موجود ہے. اولاً شدید مبارزت ہوئی، شدید لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد لوگ تسلیم ہو گئے. اور اس لحاظ سے فرمایا یہ ایک خوبی اور طر امتیاز ہے. تاریخ میں لکھا ہے صحابہ کے وقت سے کہ جب یہ لوگ تسلیم ہو گئے تو سب کے سب تسلیم ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو پھر سب کے سب مسلمان ہو گئے، کوئی ان میں غیر عقیدہ والا اور منحرف کافر نہیں بچا. من حیث القوم یہ تاریخ ہے. اس لحاظ سے کہ پوری قوم مسلمان ہو گئی، کوئی ایک بھی ان میں پھر نہیں بچا. تو اس لیے فرماتے ہیں بہرحال اجسادی طور پہ یہ پہنچے ہیں، اطراف میں جوانب میں کہاں کہاں پہنچے ہیں حضرات. تو ہماری ترجیح یہ ہے کہ تفرق بالاقوال کیا ہے؟ تفرق بالاقوال ہے، تفرق بالابدان نہیں ہے. ولنا دیکھو
یہ تو وہ باتیں جو یہاں نہیں ہے کتاب میں. مثال باقی جو ہے بنیادی غریبی وہ موجود ہے. دیکھو وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ. اور ہم دلیل میں کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فسخ کرا دیں فی الفسخ ابطال حق الغیر. آپ کہتے ہو کہ جب تک ابدان ان کے الگ نہیں، میں نے بتا دیا آپ کو کسی گاڑی میں اس طریقے سے بجائے 5 کے جو ہے نا 7 بندے ٹھسے ہیں بیٹھے ہیں اور وہ جو ہے نا جائیں گے کہاں جائیں گے؟ کوفہ شریف جائیں گے یہاں سے تریاک راکی لانے کے لیے. تو اس لیے ایسی صورت میں کئی دن تک 3-4 دن تک وہ قریب تر ہی رہیں گے ایک دوسرے کے، تو خیار ان کا جو ہے کیسے مرے گا؟ زندہ رہے گا. تو اتنا لمبا اور طویل خیال رکھنا کہ جب چاہیں وہ کے ذریعے سے فسخ کر لیں معاملے کو. فی الفسخ ابطال حق الغیر. یہ دوسرے کی حق تلفی کل بھی بتایا تھا. کیا ہے یہ؟ دوسرے کی حق تلفی ہے. کوئی بھی خیار کو استعمال کرے گا فریق کے مقابل دوسرا جو ہے فلا یجوز. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ مستقل طور پہ کئی دن تک آپ نے اس کو چھڑا دے دیا کہ جب چاہے وہ بال سے چھڑا نکال کے چلا دے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. چاہیے کہ فریقین مطمئن ہو جائیں اس معاملے کے بارے میں. فلا یجوز عقلی وجہ ایک تو یہ ہو گئی. والحدیث، تو جب ہم عقلی وجہ پیش کرتے ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے جناب حدیث موجود ہے، تو فوری جواب دیے کہ ہاں حدیث ہمیں نظر آ رہی ہے اور حدیث کا بھی ہم جواب دے رہے ہیں آپ. والحدیث محمول علی خیار القبول. ہم کہتے ہیں حدیث جو ہے ہم حمل کرتے ہیں یعنی اس کی تعویل دیتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ خیار قبول مراد ہے اور خیار مجلس نہیں. کوئی کہے گا جناب یہ اپنی طرف سے آپ، تو بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بزرگان ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان نے یہ پیش کیا ہے. یار ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مشائخ میں سے اور کبار تابعین میں سے. تو ان حضرات نے جو عمل کیا ہے از خود نہیں کیا ہے. انہوں نے لازماً صحابہ، جب صحابہ کے اور تابعین کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، تو لازماً ان سے ایسی رائے سنی ہوگی. از خود اس طرح قیاس زنی وہ نہیں کرتے تھے، بہت محتاط ہوتے تھے. فی زمانہ کے جاہل قسم کے روشن خیال دانشوروں کی طرح نہیں کہ وہ بہت جرأت کے ساتھ جو ان کے الو میں آئے وہ چلائیں آگے. اس لیے کہ ان میں خوف خدا نہیں ہے. ان کو سستی شہرت چاہیے، نام و نمود چاہیے، خوف خدا ہے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. وہ ابنائے دنیا ہے اور دنیا کی چمک اور دنیا کی شہرت، دنیا کے درہم و دینار اور دنیا میں واہ واہ ہو، یہی ان کو چاہیے. یہ خیر القرون کے لوگ تھے اور یہ بہت محتاط تھے. انہوں نے یہ فرما دیا ہے لا محالہ کسی صحابی تابعی سے ضرور یہ تعبیر تشریح سنی ہو. پھر مستدل ہم نے بتلا دیا کہ قرآن کریم کی دونوں آیتوں سے تفرق بالاقوال ہی مترشح. کوئی مفسر دنیا کا ایسا نہیں جو اس کے سامنے یہاں تفسیر میں تفرق بالابدان لے. تفرق بالابدان کوئی عیب کی بات ہے ہی نہیں کہ ساری امت جو ہے ہمیشہ ایک ہی بستی میں رہے گی. تو اس لیے یہ حمل کرنا ایک تو بزرگوں کا طریق ہے اور اس طریق کے لیے بھی مستدلات واضح مل رہے ہیں. وفی اشارۃ الیہ، اور واضح اشارہ موجود ہے. کیوں حمل کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ایک تو بزرگوں سے نقل موجود ہے اور ایک ہماری عقل بھی بتا رہی ہے، وہ بھی زندہ ہے، کارگر ہے. وفی اشارۃ الیہ، کیا اشارہ ہے؟ کہ بالفعل حقیقتاً فرمایا حال میں ہی یہ متباعان ہیں. متباعان فی الحال ہیں. فإنہما متباعان حالت المباشرۃ لا بعدها، یہ اشارہ. حالت مباشرہ جب یہ معاملہ کر رہے ہیں تو حقیقتاً متباع اس وقت یہ کہلائیں گے، اور یہ بھی کر چکیں گے اس کے بعد، اور یہ مرحلہ گزار چکیں گے اور کافی وقت اس میں گزر جائے گا، تو پھر تو یہ کہلائیں گے جناب یہ بن چکے ہیں متباعان. یہ نہیں کہ ابھی متباع ہیں، کہا جائے گا یہ متباع بن چکے ہیں. تباع یہ کر چکے ہیں کسی وقت میں. کب کر چکے ہیں؟ 2 گھنٹے قبل، 10 گھنٹے قبل. بالفعل حقیقتاً متباع یہ اسی وقت کہلائیں گے
جب تک یہ معاملہ چلائیں گے اور قریب تر وقت میں بتایا تھا آپ کو کہ جناب یہ اسی وقت کلام کو چھوڑ نہ دیں اور مجلس برخاست نہ کر دیں. لا بعدہ، نہ کہ 10 گھنٹے بعد ابھی وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے اور الگ ہونا ہی نہیں انہوں نے، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے چلتا رہے گا، زندہ رہے گا، صحیح نہیں. او یحتملہ، اور یا یہ کہ کم از کم اس میں احتمال موجود ہے، 2 احتمالوں میں سے ایک احتمال موجود. اولاً تو 100% ہم اسی پہ حمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسی پہ حمل کرتے ہیں، تفرق بالاقوال پہ، نہ کہ ابدان پہ. اور معنی مفہوم اس کا بتا رہا ہے، بزرگان کی تعبیر یہ موجود ہے. اور اگر آپ نہیں مانتے ہو اس کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی اگر یہی معنی، اولاً تو ہم کہتے ہیں یہی ایک ہی معنی ہے تفرق بالاقوال، دوسرا ہے ہی نہیں. اور اگر آپ نہیں مانتے کسی صورت میں نہ مانوں کا رٹا لگا رکھا ہے، تو پھر ہم کہیں گے اس سے تو بہرحال بات مستبعد ہی نہیں ہے کہ کم از کم اگر تفرق بالابدان کا اس میں احتمال 50% ہے تو 50% اس کا بھی ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے تسلیم والا. کیا ہے؟ پہلا انکاری جواب ہے اور یہ دوسرا تسلیمی جواب. اولاً تو ہم تفرق بالابدان کو مانتے ہی نہیں، اور اب یہ تمل بالفرض اگر مان بھی لے تو پھر جس طرح وہ محتمل یہ بھی احتمال، تو ہم نے احد الاحتمالین کو لیا ہے اور 2 میں سے ایک کو لینا پڑے گا جب بات محتمل ہو گئی. او یحتملہ فیحمل علیہ عند قیام الدلیل وہو ابطال حق الغیر. تو جب 2 محتملین ہو گئے تو اب ایک احتمالی معنی کو آپ لوگے، دونوں کو تو بیوقوف لے نہیں سکتے ہو کہ صوفی مستقیم جو ہے وہ 2 کشتیوں میں اپنے غیر مستقیم پیر رکھ دے، تو یہ تو بہت برا ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو اس لیے کہتے ہیں 2 محتملین میں سے ایک محتمل کو لیں گے. کیا کریں گے؟ 2 محتملین میں ایک احتمالی معنی کو لیا جا سکتا ہے، اور ایک احتمالی معنی کو آپ لوگے جب قرینہ موجود ہو، کوئی علینہ موجود ہو، کوئی دلیل موجود ہو. اور دلیل اور قرینہ، یہاں قرینہ بلکہ قرینہ منہ بولتا ناطقہ موجود ہے. کیا ہے وہ؟ بتا دیا آپ کو، ابطال حق الغیر، واضح قرینہ ہے، دوسرے کا نقصان ہے اور دوسرے کی مضرت ہے، دوسرے کے لیے باعث رنج اور باعث گزند ہے یہ بات، تو اس لیے یہ نہیں کرنے دیں گے. او یحتملوا فیحمل علیہ عند قیام القرینہ والدلیل، والقرینہ ہی الموجود ہا ہونا فإن فیہ ابطال حق الغیر ولا یجوز له ان یبطل حقہ. یہ 2 جواب دے دیے گویا. بات سمجھ گئے؟ پہلا جواب جو ہے فی اشارہ، یہ گویا جواب انکاری، اور یہ دوسرا جواب یہ تسلیمی. اور تسلیمی کے لیے پھر دلیل قرینہ بتا دیا، اور وہ دوسرے کی حق تلفی ہے، دوسرے کے حق کو مارنا ہے، ضائع کرنا ہے، اور دوسرے کو اس طریقے سے پریشان کرنا ہے اور اذیت دینی ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں کسی کے لیے. یہ کیا کر رہے ہیں گوشے والے بزرگ؟ بڑے نیک صوفی لوگ ہیں، سب جھکا کے اپنے خیالات میں جو ہے شتر چرا رہے ہیں. بڑے اچھے لوگ ہیں، سبق سمجھ میں نہیں آ رہا تو پریشان بالکل نہیں ہو رہے ہیں. اچھے ہیں نا، اس لیے نیک صالح لوگ ہیں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سب کا سمجھنا بھی کوئی فرض ضروری نہیں ہے، پھر تو نظر لگ جائے گی. نظر کون اتارے گا؟ نظر بھی بڑے لمبے ڈنڈے سے پھر اترے گی، عبداللہ والے ڈنڈے سے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا آیت پڑھنی ہوگی. اس لیے کہتے ہیں ہم نظر بد سے بچاتے ہیں کلاس کو، تو 1/3 والے ٹاپو ایسے ہیں جو برکت شاہ بنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں برکت کے لیے. اور یحتملہ فیحمل علیہ، ہم اس احتمال پہ بھی حمل کریں گے کہ ہاں یہ برکتیوں کا بھی ایک احتمال ہے اس میں، اور محتمل ہے باقاعدہ، تو اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کو فرار کیا جا سکتا ہے کلاس سے. والتفرق فی تفرق الاقوال، اور اس پہ آتے ہیں، لیکن انہیں مختصر ہی کہہ دیا.
اور تفرق جو ہے ہم اس کو حمل کرتے ہیں تفرق بالاقوال پہ، ابدان پہ نہیں، تو اس لیے یہ ساری تمہید ہو گئی تاکہ نقصان نہ ہو دوسرے کا. یہ مشہور و معروف مسئلہ ہے اور یہ تفاصیل آتی ہیں، پھر بیوع جہاں بھی بیوع کا سلسلہ آتا ہے اس لیے ایک حد تک ذکر آتا ہے. پھر مسلم جلد ثانی میں بھی، مسلم جلد ثانی میں ابتدا میں یہ بیوع وغیرہ ہیں. اہم مباحث وہ سیمائی تک تقریباً چلتے ہیں، سیمائی کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ حلوہ ہی حلوہ ہے. پھر سیمائی تک یہ بیوع کے بعد حدود اور اس طریقے سے تاثیرات ہوئے اہم مباحث. قال والآواز المشار الیہا لا يحتاج الى معرفۃ مقدارها فی جواز البیع. وہ آواز یعنی عوضین، آواز سے مراد کیا ہے؟ عوضین جو دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں، تو ان میں لا يحتاج الى معرفۃ مقدارها فی جواز البیع، اس میں کوئی احتیاج نہیں ہوتا کہ جس میں آپ اشارہ کر رہے یہ مال دے رہا ہوں اور یہ آپ سے لوں گا. اس میں اگر باقاعدہ مقدار معلوم نہیں ہے یہ کتنے من کا ہے اور یہ کتنے کلو ہیں، اس طرح پتہ نہیں فی جواز البیع، تو اشارے سے آپ نے متعین کر لیا ٹھیک. لأن بالاشارۃ کفایۃ فی التعریف، آپ نے چیز دکھلا دی رکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں اس میں تعریف ہو گئی. تعریف سے مراد تعارف ہے. وہ جہالت الوصف فی لا تبدیل المنازع، اور یہ کہ آگے ایک وصفی لحاظ سے اس میں قدر جہالہ موجود ہے. وصفی لحاظ سے جیسے طول ہے، عرض ہے، اور یا اس طریقے سے گویا آخری کلو وغیرہ آدھا کلو ہے، مقداریت میں جو ہے یہ وصف ہے. آدھا کلو، پون کلو، اور یا اس طریقے سے اس سے کم جو ہے 1 پاؤ 1.5 پاؤ، یہ کمی بیشی، یہ اوصاف ذیلیہ میں سے. والاسمان المطلقہ لا تصح الا ان تكون معروفۃ القدر والصفہ، اور وہ اسمان جو مطلق ہیں یعنی والاسمان المطلقہ الکاملہ فی الثمنیہ، الکاملہ فی الثمنیہ، اور ان میں اشارہ نہیں ہوتا. المطلقہ عن الاشارہ، سمجھتے ہو؟ المطلق عن الاشارہ، ان کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. دراہم اور دنانیر وغیرہ جیسے ہو گئے وہ اشارے سے نہیں بلکہ گن کے دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، یہ اسمان مطلقہ ہو گئے. لا تصح الا ان تكون معروفۃ القدر والصفہ، ان میں ضروری ہے قدریت بھی معلوم ہو، صفت بھی معلوم مکمل طور پہ. محض اس طریقے سے فرمایا رکھے ہوئے اور آپ نے اشارہ کیا بات نہیں بنے گی. یہ تو آواز ہیں، عبرت دوسرے فرمائیں اشیاء میں سے، آیان میں سے. اور اسمان اوپر بات ہو گئی گویا کہ وہ آیان کی، اور آیان کی ضد میں اسمان کیا ہے؟ اسمان ہے. اسمان کے معنی یعنی فطری طور پہ من جانب اللہ، روز اول سے جن کو سمنیت کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے، اور وہ سونا چاندی. کیا ہے وہ؟ پوری دنیا میں اموال کے 2 پہیے، وہ سونا اور چاندی، پوری دنیا متفق ہے اس پہ. اموال، اصل اموال ان کو کہ جڑے اموال یہی، مدار اموال یہی، اور باقی ساری دنیا کی مالیت اسی پہ گردش کر رہی، چاہے وہ کوئی بھی کرنسی ہو. ضروری ہے اس میں مقدار بھی معلوم و وصف بھی. لأن التسلیم و تسلم واجب بالعقد، لین دین واجب اور بدلین کا تبادلہ ضروری. وهذه الجهالة مفضية للمنازع، اور اگر یہ جہالت باقی رہے گی تو آگے اس میں نزاع ہو سکتا ہے. فَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ، تو تسلیم تسلم لین دین کا معاملہ وہ اس طرح الجھ جائے گا. وَكُلُّ جَهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا، کوئی بھی جہالت جو ایسی مفضی الی النزاع، مشت گریبان ہونے پہ منتج ہو سکتی ہے، تمنع الجواز. هذا هو الاصل، یعنی اصل الاصیل والرکن الرکین فی ذالک، اس لیے اس کو یاد رکھو. فرمایا